تمام سے یہ اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کر دیا جائے. جس طرح سے ان ایم پی اے نے ہمارے والد کو شراب کے نشے میں، مجید اچگزئی جنہوں نے ہمارے والد کو شراب کے نشے میں دھت ہو کر بے وجہ اور بے معنی قتل کر دیا، اور جتنی بے دردی سے انہوں نے ہمارے والد کا قتل کیا، ہم انہیں قطعاً کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اپنی زندگی میں بھی اور مرتے دم تک بھی کبھی انہیں معاف نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے. آج میں جس موضوع پر آپ سے اپنا خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کوئٹہ میں ٹریفک سارجنٹ کی شہادت دوران ڈیوٹی ایک ایم پی اے کے ہاتھوں، اور اس کے بعد عدالت کا بالکل غلط فیصلہ جس میں اسے باعزت بری کر دیا گیا، اس پر کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے باعزت بری کر دیا گیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ فلاں کو بے عزت کر کے وہ سزا دی گئی؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کنسیڈریشن اس میں ایسی ہے جو غیر معمولی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اسے بری کر دیا گیا. یہ باعزت بری کیا ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آئی. ایکویٹل ہوتی ہے یا کسی کی کنوکشن ہوتی ہے؟ باعزت بری والا تو لوگوں نے خود اسے اختراع خود ہی لگائی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام عوام تک یہ چیز پہنچائی جائے کہ بھئی فلاں تو بالکل بے قصور تھا اور عدالت نے بھی اس کو باعزت طریقے سے بری کر دیا. یہ باعزت کوئی لفظ نہیں ہوتا. ہاں، شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا یہ ضرور ہوتا ہے. ہم نے یہ باعزت والا تو پہلی دفعہ ہی ہم اپنی زندگیوں میں سن رہے ہیں. یہ بہرحال میں آپ سے یہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ کسی بھی فوجداری یا کرمنل جرم کو ثابت کرنے کے لیے 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے: موڈ آف اکرنس، پلیس آف اکرنس اور ٹائم آف اکرنس. کوئی جرم جو ہے وہ کس طرح ہوا، کس جگہ ہوا اور وقت کیا تھا. اس موجودہ کیس میں ایک ایم پی اے صاحب جو صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے، ان کی گاڑی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج ہر جگہ اویلیبل ہے. پاکستان کے سارے ٹی وی چینلز نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو چلائی ہے. اب یہ بات پہلے نمبر پہ آپ دیکھ لیتے ہیں پلیس آف اکرنس کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چوک ہے ایک پلیس آف اکرنس، کوئی بھی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا کہ پلیس آف اکرنس کون سا ہے، وہ ثابت ہو گیا. اب ٹائم آف اکرنس ہے، وہ بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹائم بھی وہی ہے جو بتایا گیا ہے. اور موڈ آف اکرنس کیا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے اور گاڑی نے ہٹ کیا ہے ایک چوک میں کھڑے ٹریفک سارجنٹ کو، جس سے وہ شدید زخمی ہوا ہے. اسی گاڑی میں ڈال کے اس کو لے جایا جاتا ہے. ایم پی اے صاحب اور ان کا جو ڈرائیور صاحب ہے وہ وہاں اس گاڑی میں موجود ہے، وہی لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل. انہی کا نام ہاسپٹل میں درج ہوتا ہے لاڑے والوں میں. اچھا ہوا وہ لے کے چلے گئے. اب ان بندوں کی شناخت جو ہے وہ بھی کسی طرح ایسا نہیں ہے کوئی جو شک شبے کو جنم دیتی ہے. یعنی تینوں انگریڈینٹس اس میں پورے ہو گئے ہیں. ٹائم آف اکرنس بھی یہی ہے، پلیس آف اکرنس بھی یہی ہے، موڈ آف اکرنس بھی یہی ہے. اب زیادہ سے زیادہ سوال اب یہ پیدا ہوگا، کیا یہ قتل عمد ہے یعنی 302 ہے، یا یہ 320 یا قتل خطا ہے؟ بس اتنا ہم نے طے کرنا ہے. سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کسی اینگل سے بھی دیکھیں تو ایک گاڑی آتی ہے، وہ تیز رفتاری سے آ رہی ہے، وہ ایم پی اے صاحب کی گاڑی ہے ایڈمیٹڈلی، اور وہ آ کے جو ٹریفک کھڑے ہیں سارجنٹ صاحب اس کو ہٹ کرتی ہے، اور اس طریقے سے ہٹ کرتی ہے کہ وہ سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی اور سیدھا آ کے اس کے ساتھ ٹکرائی ہے اور اس کو زخمی کر دیا، جس سے وہ نتیجے میں فوت ہو گیا. اچھا، اس کو اگر آپ قتل عمد نہیں کہتے تو گویا اس طرح ہے کہ کوئی آدمی سیدھا کسی کھلی صاف جگہ پہ کھڑا ہے اور کسی بندے کو دیکھ کے وہ فائر چلاتا ہے آتشی ہنسلے سے، اور وہ بندہ مر جائے اور وہ بات کہے جی میں نے تو کسی ہرن کو گولی ماری تھی، کسی ہرن کو ماری تھی میں نے. یہ ایسے ہی ہے کہنا. چلے یہ بھی چھوڑ دیں. اب مقتول یا متوفی جو ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ یہ جو ہے ہم نے آپ کو ویڈیو ابھی دکھائی ہے، وہ لیج کر رہی ہے کہ اس میں میرے باپ کو شراب کے نشے میں ایم پی اے نے کچل کے ہلاک کر دیا ہے، ہمیں قتل کیا گیا میرے والد کو. سب سے پہلا گواہ جو ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہ ایک موٹر سائیکل والا شخص ہے جو ساتھ کھڑا ہے. موٹر سائیکل والا شخص قدرتی گواہ ہے اور موقع کا عینی شاہد ہے.
اس عینی شہادت کو آپ اس میں مستغیث بنا کر کارروائی آگے چلائیں. یہاں سے ایف آئی آر آپ درج کر کے یہاں سے کارروائی آگے لا کی مشینری کو رول آن کر دیں, اس کو چالو کر دیں. ایک بات ہوگی, فرض کریں وہ شخص جو ہے وہ گواہ بننے کو تیار نہیں ہوتا یا وہ شہادت دینے کو تیار نہیں ہوتا. اسلامی شرع میں شہادت نہ دینا ایک سنگین اور بھیانک جو ہے اور اللہ کا غضب و دعوت دینے والا ایک جرم ہے. جو شاہد اپنی شہادت چھپاتا ہے, وہ بھی بات ہو گئی. ملکی قانون کے تحت بھی جرم ہے. اچھا فرض کریں اگر وہ کسی طریقے سے نہیں تیار ہوتا اور آپ نے پرچہ بھی درج کر لیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ مقتول یا متوفی کی جو بیٹی ہے جو الیج کر رہی ہے, اس کو مدعی بنا لیں. آپ نے اس میں یہ جو کہہ رہی ہے بس آپ نے وہ درج کرنا ہے کہ میرے والد کو شراب کے نشے میں ایم پی اے نے کچل دیا. آپ نے اس میں تحقیق تفتیش نہیں کرنی کہ اس کے والد کو کسی اور نے کچلا ہے, ڈرائیور نے کچلا ہے, فلاں گاڑی چلا رہا تھا, فلاں گاڑی چلا رہا تھا. اس جو وہ کہتی ہے وہ درج کر لیں. آپ نے درج کر لی, ایف آئی آر درج ہو گئی. اس کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کر دی. اب آپ کو تفتیش میں یہ کرنا چاہیے جو ہوا ہوگا یقیناً کہ 164 یہ قانون شہادت آرڈر ہے 1984 کا, اس میں دفعہ 164 ہے. ماڈرن ڈیوائسز جو بھی ہیں جیسے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ قابل ادحال شہادت ایڈمیسیبل ہو گئی ہے اور روزانہ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہی ہے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ اس کو ایویڈنس پہ لائیں. جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کو گواہ بنا لیں. ویڈیو بنانے کے بعد آپ اس کو ہائی ریزولوشن میں دیکھیں. گاڑی کا نمبر, وہ ویسے تو اختلاف نہیں ہے لیکن آپ شہادت قائم اس طرح کر رہے ہیں. گاڑی کا نمبر, گاڑی کا میک اور ماڈل, اور اندر جو بندہ گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. دو صورتیں ہیں, یا تو ایم پی ایس صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یا ڈرائیور صاحب کر رہے ہیں. اچھا اس میں آپ کو پھر پتہ چل گیا ڈرائیور ہے کہ ایم پی ایس صاحب ہے, یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. آپ جو مرضی تفتیش کر لیں. اس کے بعد آپ جو صاحب گاڑی چلا رہے ہیں ان کا میڈیکل کرائیں. کیا وہ شراب کے نشے میں یا کسی اور نشے کے تحت نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس لائسنس تھا؟ اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ شراب کے نشے میں یا ہیں تو یہ 302 کا کیس بن جائے گا. اگر ان کے پاس لائسنس ہے تو وہ گاڑی بھی جو شراب کے نشے وغیرہ میں نہیں ہے, نارمل چلا رہے تھے, تو پھر آپ قتل خطا پر بھی جا سکتے ہیں. آپ جو مرضی تفتیش کریں, آپ 320 پہ چلے جائیں, جو کوئی حرج نہیں ہے, آپ چلے جائیں. آپ نے اس سارے کام کو کرنے کے بعد ایک چلان یا 173 کی رپورٹ داخل عدالت میں کر دی. اب عدالت جو ہے وہ پولیس کے کہے کی پابند نہیں ہے. اپسی ڈکسٹ اسے بولتے ہیں, از ناٹ بائنڈنگ آن کورٹ. اب عدالت میں شہادت شروع ہو جائے گی. اب جج صاحب جو ہے انہوں نے اس میں قتل, اقدام قتل اور بلکہ دفعہ 7 بھی لگا دی. ATA جسے ہم کہتے ہیں, اینٹی جو ٹیررزم والا ایکٹ ہے, اس کی دفعہ 7 بھی لگا دی. ٹھیک کیا. ایم پی اے صاحب اس میں گرفتار بھی ہوتے ہیں. چلیں بعد میں بیل ہو گئی, کوئی بات نہیں ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ بھی شہادت کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گواہ نہیں ملا. بھئی گواہ جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج والا گواہ ہے تو صحیح. سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس نے بنائی ہے, وہ بندہ اسے لے کے ہائی ریزولوشن میں کر کے دیکھ لیں, سامنے نظر آ رہا. اور آپ کو کون سی گواہی چاہیے؟ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہی چلے سب ملنے سے. یہ کہنا کہ اس میں کوئی گواہ نہیں آیا, یہ انتہائی غلط بات ہے, انتہائی غیر قانونی بات ہے. میں حیران ہوئی کہ یہ کوئی بندہ کسے کہہ سکتا ہے اس میں شہادت نہیں ہے. بھی شہادت تو ہم نے روز ٹی وی پہ بھی نشر ہو رہی ہے شہادت, ہر بندے کے پاس یوٹیوب پہ سے لے کے ہر جگہ پہ یہ فلم موجود ہے. گاڑی بھی وہی ہے, کسی نے انکار بھی نہیں کیا. ایم پی ایس صاحب بھی کہہ رہے ہیں میری گاڑی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور چلا رہا تھا. اچھا چلے, اب آپ نے چارج اس کو کیا ہے 302 میں, اقدام قتل میں. کسی طرح آپ سمجھتے ہیں, آپ اس نتیجے میں, میری نظر میں تو یہ قتل ہے, کیونکہ ڈرائیور نے یا وہ چلا رہا ہے اس نے رفتار آہستہ نہیں کی جبکہ وہ چوک پر آ گیا تھا, اسی سپیڈ سے لا رہا ہے, اسی طرح وہ آگے اڑا رہا ہے اس کو جو ٹریفک سارجنٹ ہے. اور قتل کیا ہوتا ہے؟ کسی نے ملزم کا سینے میں اتر کے دیکھنا ہے, جا کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر نیت کیا تھی. بھئی جو کیا وہی اس کی نیت. آپ کوئی فائر آرم جو انجری دیتا ہے کسی کو تو بعد میں کہتا ہے جناب سر پہ تو مار دیا لیکن میری نیت مارنے کی نہیں تھی. اور یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟
یہ ملزم کی ماننے والی کوئی بات ہے کسی عدالت کی؟ اچھا اس کے بعد دیکھ لیجئے، فرض کیجئے آپ نے یہ کسی بھی طرح آپ نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں یہ 302 نہیں ہے، پھر 302 سے آپ نیچے اتر آئیں اور 320 پر آ جائیں۔ وہ تو خود ایم پی اے کہہ رہا ہے کہ یہ ریش نیگلیجنٹ ڈرائیور میرا ڈرائیور کر رہا تھا یہ اس طرح کی، اس کی وجہ سے ہوا۔ یہ تو ایم پی اے صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ چلیں ایم پی اے صاحب نے نہیں کیا، ان کے ڈرائیور صاحب نے کر لیا، آپ 320 میں آ جائیں۔ 320 میں جو دیت ہے اس کی جو اس سال کی مقدار ہے وہ 23,20,202 روپے ہے کم سے کم، اس سے اوپر ہو سکتی ہے، یہ کم سے کم ہے۔ آپ اس فیملی کو یہ دلا سکتے تھے اور اس کے ساتھ ڈرائیور صاحب جو بھی تھے اس کا 10 سال تک سزا دے سکتے تھے۔ یہ 320 میں ہے۔ اگر آپ نے یہی طے کر لیا ہے کہ یہ قتل عمد نہیں ہے بلکہ قتل خطا ہے، 320 کے ساتھ یہ کر سکتے تھے، یہ بھی نہیں ہوا، 2 ممکنات ختم ہو گئے۔ تیسرا جو ممکنات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اس مقتول یا متوفی کے خاندان نے پس پردہ صلح کر لی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، صلح کر لیں، خون بہا لے لیں، دیت لے لیں، یہ اجازت ہے، مذہب میں بھی موجودہ قانون بھی اجازت دے رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو میرے عام ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جو ہے بالکل یہ رقم لے لیا کریں، اگر آپ کی صلح ہوتی ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ریاست نے ملزموں کے بجائے ریاست نے متوفی یا مقتول کے جو بچے ہیں اس کو پڑھانا لکھانا نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں کھلانا، اس کو چھت نہیں دینی، کسی نے بھی نہیں دینی۔ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں تو آپ اس سے پیسے لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اس صورت میں کیا ہوتا؟ پیسے لے لیے ہیں، اب وہ مکر گئے ہیں، کسی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ اب عدالت کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس میں کہتے کہ یہ موجود ہے، شہادت موجود ہے، یہ ویڈیو جو ہے سی سی ٹی وی کی فوٹیج، یہ ویڈیو اس کی موجود ہے، تو اس میں یہ ہائی ریزولوشن سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ ہے فلاں، جیسے میں نے ابھی ساری عرض کی ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی جو ہے نا شہادت کے لیے یا تو نہیں آیا، یا آیا تو وہ مکر گیا اپنے بیان سے، آپ اس سے آگے نہ جائیں۔ اگر کوئی آپ مکرتا ہے تو آپ 182 تعزیرات پاکستان میں اس کو پھر چلان کر سکتے ہیں، نہ کریں، چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کیا کریں، عدالت کو یہ چاہیے کہ یہ بیان کریں، یہ لکھیں اپنے فیصلے میں کہ بھئی یہ شہادت تو موجود ہے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں نشاندہی ہو گئی ہے کہ فلاں آدمی چلا رہا ہے، لیکن یا تو مقتول کے جو یا متوفی کے گھر والے ہیں یا فلاں گواہ آئے ہی نہیں ہیں، ہم نے بار بار بلایا یہ نہیں آئے، چلے ایک بات ہو گئی، یا آئے ہیں تو یہ مکر گئے ہیں۔ تو اب ایک طرف جو شہادت موجود ہے، جدید آلات کی وجہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، لیکن جو زبانی شہادت ہے یا مقتول کے لوگ ہیں وہ مکر گئے ہیں، انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ ملزم ہمارے ملزم نہیں ہے، یا اس طرح واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یا کچھ بھی کہہ لیا۔ اب آپ کو کیا چاہیے تھا؟ اس کو کہتے شک کا فائدہ دے کے ہم بری کر دیتے ایم پی اے کو۔ اس سے کیا ہونا تھا؟ ایم پی اے صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے متعلق یہ مشہور ہو کہ انہوں نے پیسے دے کے صلح کی ہے، اور متوفی کا جو خاندان ہوتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے تو جناب پیسے لے لیے، ہم نے خون بیچ دیا۔ یہ لوگوں کا بہت مشہور فکر ہوتا ہے کہ یہ خون بیچ دیا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جہالت والی باتیں ہیں، آپ لے لیں پیسے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں عدالت کو شک کا فائدہ لینا چاہیے تھا، صاف چٹا صاف بری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر لحاظ سے عدالت کا فیصلہ غلط ہے۔ اس طرح پاکستان میں قانون کی بے حرمتی ایک دفعہ پھر ہوئی ہے، لوگوں میں ایک تاثر پھر ابھرا ہے کہ آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، یا آپ بااثر ہیں تو آپ کسی بندے کو سر راہ قتل بھی کر سکتے ہیں، قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس سے معاشرے میں انارکی پھیلے گی اور اس سے لوگوں میں قانون کا احترام ختم ہوگا۔ ہر طرح سے یہ فیصلہ غلط ہے۔ میں نے جو عرض کی ہے اس کے تحت آپ اس کو دیکھیں، اس میں کوئی اور جوہتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہر فوجداری کیس کے اپنے اپنے حالات ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں کچھ نقطے آئے تھے میں نے آپ کو عرض کی ہیں، اس سے آپ کو صاف پتہ چلے گا یہ فیصلہ غلط ہے، اور ساتھ میں باعزت بری کر دیا۔ اس سے لوگوں میں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں یقیناً ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی۔ وہ لوگ جو ڈیوٹی دیتے ہیں اور انہیں اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یقیناً وہ بد دل ہوں گے۔ کہاں قتل، اقدام قتل، دفعہ 7 اینٹی ٹیررزم کی دفعات، اور کہاں باعزت بری کر دیا۔ ایسی بلندی، ایسی پستی، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پاکستان کی
نظام عدل کی ایک اور ناکامی ثابت ہوئی ہے کہ یہ سسٹم ناکام ہے. اسے دوسرے طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ ہم اپنی کارکردگی بہتر بنائیں، اور لائک بھی کریں. آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور اچھے مفید ٹاپک کے ساتھ آپ کے علم بڑھانے کے لیے بطور لاء کے طالب علم کے پھر آئیں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.